کی جائے تو صرف ہمارے فوکل پرسن کو بتا دیا جائے, ہماری بسز ایون ان کو لے کے آئیں گی اور ان کو واپس چھوڑ کے آئیں گی. تو کوئی ایشو نہیں ہے. اور جیسے طارق نے کہا, فارچونیٹلی شیخو پورہ میں ہاسپٹلز ہیں, بلکہ پرائیویٹ بھی ہیں, پبلک سیکٹر بھی ہیں, سرگودا میں بھی ہیں, تو یہ ان کی بالکل دہلیز پہ یہ چیز ہوگی, کوئی ان کو آنے نہیں. کوئی بھی ویکسین ابھی تک یہ دریافت نہیں ہوئی جو 100% افیکٹو, کوئی 70% فیملی ممبرز بھی انکلوڈیڈ ہیں اس میں, ہمارا اسٹاف, ہمارے اسٹاف کے ممبران. ایک چیز بھی میں رہ گئی تھی, ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, ابھی ڈاکٹر صاحب بات کریں گے, تو میں نے کہا تھا ہمارے جو کامرس کے میڈیا والے جو ہمارے چیمبر میں ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں اور لاہور میں کام کریں, ان کے اور ان کی فیملیز کو بھی بیچ میں ایڈ کر دیا جائے. یہ بھی فرنٹ لائن. تھینک یو. تو اس میں آپ کا کووڈ ٹیسٹ بھی فری ہوتا ہے پہلے, اس کے بعد آپ کا اینٹی باڈی ٹیسٹ بھی فری ہے, اور پھر ویکسین بھی فری ہے سب ممبران کی فیملی کے لیے. تو تھینک یو ڈاکٹر صاحب اس انیشیٹو کے لیے. اور میں ڈاکٹر صاحب کو یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں ویکسین کے بارے میں بھی بتائیں, اور ہمیں آگے جو اب اسمارٹ لاک ڈاؤنز ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کورونا کچھ تھوڑا سا بڑھ ہے, اس کے بارے میں بھی آپ اس کو لیڈ کریں کورونا کو پنجاب میں, تو ہمیں اس کے بارے میں بھی ممبر کو ٹریس کریں کہ آگے اس کے کیا حالات لگ رہے ہیں, کس طرح اس نے بڑھ رہا ہے, کم ہو رہا ہے, کس شہر میں کس طرح, تھوڑا اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. تو انشاءاللہ یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے جی. کل میں تو لگوایا, میرے ساتھ میرے کچھ اسٹاف ممبران بھی تھے, وہ بھی ہوئے ہیں کل. تو انشاءاللہ ہمارے ممبرس, ہمارے مارکیٹ کے لوگ سب اس چیز سے فائدہ اٹھائیں گے. اور لاہور چیمبر جس طرح آپ کو پتا ہے پریمیم چیمبر ہے اور ہر چیز میں لیڈ کرتا ہے, یہ بھی میرے خیال میں پہلا چیمبر ہے پاکستان کا جس طرح کا ایگریمنٹ سائن ہو رہا ہے اپنے ممبرس کے لیے, جس میں کوئی فری سہولیات ملیں گی میڈیکل سائنسز کی طرف سے. تو تھینک یو ڈاکٹر صاحب ونس مور. اور پلیز اب آپ ہمیں ذرا بتائیں ویکسین کے. میاں طارق مصباح, پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس, مسٹر ناصر علی خان, سینئر وائس پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس, اینڈ طاہر نذیر صاحب, thank you so much for coming through, and Asif Saab, and members, media people, and of course the team that we are working together. Maria represents a very one of the major biotechnology companies of the world, really, based in China. Thank you so much, Maria, for the time. Dr. Shanur is my co-PI. PI means principal investigator, and Dr. Shanur is co-PI in about 12 trials that we are doing. He is being accompanied by Shahab Kokar. Thank you so much, and he is representing DRK. DRK are CROs. CRO means Clinical Research Organization, and he is being accompanied by Atif Mirza and Asim and Salha. Our team, which is right now involved in the vaccination, it's all of them, all the stakeholders are here. First of all, with COVID and all that, but obviously COVID is a disaster, there is no doubt about it, and the worst disaster that we will ever face in our lifetimes. I call it Third World War, and rightly so I called it Third World War, because if anything claims more than 30 million lives, obviously it is. Sorry for interruption. Urdu mein sir live cut hona hai. हाँ जी, मैं उर्दू में कर देता हूँ. Actually my Chinese part, with apology from Maria to you, they wanted me to do it in Urdu. So मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो कोविड है ये तीसरी जंग अज़ीम भी कहा जाए तो उसको गलत नहीं होगा. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی چیز سے 30 لاکھ زندگیاں چلی جاتی ہیں تو اتنی تو ورلڈ وار میں بھی نہیں تھی گئیں جتنی ابھی, اینڈ ابھی بھی انفارچونیٹلی اسٹل کاؤنٹنگ. سو وی ڈونٹ نو کہ 50 لاکھ زندگیاں ہمارے بھائیوں کی, بہنوں کی, بچوں کی اور بزرگوں کی چلی جائیں گی, یا اللہ کرے اس سے پہلے یہ قیامت ختم ہو. تو اوبیسلی اس کے ایک تو یہ سائڈ ہے. دوسری سائڈ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آفت آتی ہے, ڈیزاسٹر آتا ہے, تو اس میں ایک اپرچونٹی چھپی ہوتی ہے, اور اچھی قومیں وہی ہوتی ہیں جو اپنے لیے, اپنی آرگنائزیشن لائک لاہور چیمبر کے لیے یا UHS کے لیے ان اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کریں کہ
کس طرح وہ اس ڈیزاسٹر کو اپنے لیے اور اپنے آرگنائزیشن کے لیے اپرچونٹی کے طور پہ کریٹ کر سکتی ہیں. تو یہ جو بہت لمبی ایک سرنگ کہہ سکتے ہیں، بھیانک سرنگ، جس میں ہر ایک فٹ جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جان چلی جاتی ہے، بچوں کی، بزرگوں کی، بہت ہمارے پیارے لوگوں کی، ڈاکٹرز ہوں، بزنس مین ہوں. اس وائرس نے کسی کو اسپیئر نہیں کیا. اور یہ جو اب ٹنل ہے اتنی ڈارک قسم کی، اس کے جو اینڈ پہ ہمیں ایک امید کی روشنی نظر آ رہی ہے، وہ صرف ایک مؤثر ویکسینیشن پروگرام کی صورت میں آ رہی ہے. اور ہمارے یہ خیال ہے کہ کیونکہ بزنس مین اس چیز کو بہت سمجھتے ہیں کہ ان کا ہیومن ریسورس لاس کتنا ہو رہا ہے، ان کی فیکٹریز کتنی لو ایچ آر کے ساتھ چل رہی ہیں. لیکن اوبیسلی انہوں نے ایک بہت اچھا کام کیا کہ موسٹ آف دیم انہوں نے اپنی ڈاؤن سائزنگ نہیں کی، نہیں تو غربت اور زیادہ بڑھ جانی تھی ان کے امپلائیز میں. وہ بے شک پروفٹ کم دے رہے ہیں، لیکن وہ ان خاندانوں کی کفالت کرتے جا رہے ہیں ان مشکل اوقات میں. تو مشکل اوقات ہی قوموں کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور یہ اس سے جب قومیں نکلیں گی تو وہ اوبیسلی ایک تاریخ کا حصہ بن جائے گی کہ انہوں نے کیسے رسپونڈ کیا. تو جب ویکسینیشن اس لیے بہت ضروری ہے کہ میرا خیال ہے جو اس 1.5-2 سال کی جو ایک بہت ہی بھیانک قسم کی ٹنل ہے، اس کا جو خاتمہ ہونا ہے وہ جب تک ہم ہرڈ امیونٹی نہیں کریٹ کرتے، یعنی کہ اس کی ٹرانسمیشن نہیں روکتے آپس میں، تو یہ ختم نہیں ہو پائے گا. تو اس کے ٹرانسمیشن روکنے کا یہی طریقہ ہے کہ جب 75% سے زیادہ آپ کی آبادی ویکسینیٹ ہو جائے افیکٹولی، تو پھر لوکل ٹرانسمیشن رکے گی، اور پھر آپ نیو نارمل سے جو پابندیوں کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی خواہشات کی قربانیاں دے رہے ہیں تاکہ ہمیں جانوں کی قربانیاں نہیں دینے پڑیں، تو اس وقت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب لوکل ٹرانسمیشن رکے گی تو آپ اپنی نارمل لائف کی طرف جا سکیں گے. پاکستان میں پوٹینشلی ہم تیسرا بڑا ملک ہیں دنیا میں. 2050 میں ہم انڈیا سب سے بڑا ملک بن جائے گا پاپولیشن کے حساب سے، چائنا اس کے بعد ہوگا، تیسرا ملک پاکستان ہوگا. اب اتنے بڑے ملک میں ظاہر ہے اس کی ضروریات بھی زیادہ ہیں، اور اس لیے اس وقت اگر ہم آج کی پاپولیشن کی بات کریں تو تقریباً 16 کروڑ لوگوں کو ہم ویکسینیٹ افیکٹولی کریں گے تو اس کی ٹرانسمیشن اور ہرڈ امیونٹی کریٹ کریں گے تو رکے گی. تو جیسے طارق نے کہا ابھی کہ اچھے لیڈر وہی ہوتے ہیں جو صرف اپنے لیے نہیں سوچتے، جو اپنے ممبرز کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے، اور اس سے بھی بڑھ کے ان لوگوں کے لیے جو ان کے ساتھ جیسے میڈیا کے بہن بھائی ہیں جڑے ہوتے ہیں، ان کا بھی سوچتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ طارق نے اگر یہ سوچا ہے تو دیٹ مینس کہ ہی از اے کیئرنگ لیڈر، اور کیئرنگ لیڈرز ہی ہونے چاہیے دنیا میں، کیونکہ ہمیں سب کو ایک دوسرے کا سوچنا چاہیے. اور میں طارق کو اور اس کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. چاہے ہم آئے آج ویکسینیشن کے لیے ہیں، لیکن جو ہم ایم او یو لاہور چیمبر کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہماری اس وقت ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی، ہمارے پاس 113 ہاسپٹل ہیں پنجاب میں، اے جے کے میں یا بلوچستان میں. تو ہم ان 3 جگہوں پہ جتنی ظاہر لاہور چیمبر کے زیادہ تر ممبرز تو لاہور یا پنجاب میں ہیں، تو پنجاب میں تو تقریباً سارے ہی ہاسپٹل ہمارے ہی افیلیٹڈ ہیں، یا میڈیکل کالجز، ڈینٹل کالجز. تو چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں چاہے پبلک سیکٹر کے، سب سے قریب اس جگہ سے آپ کا ہاسپٹل سروسز ہاسپٹل ہے، جو کہ ہمارا ایک اپنا ادارہ ہے. تو اس لیے ہم جو ایم او یو آج کرنے جا رہے ہیں وہ اوور آرچنگ ایم او یو ہے، وہ کووڈ کرونا کی ایک اس میں سے. تو ہم نے آج کا ایم او یو کے تحت جتنے ان کے ممبرز ہیں، جتنی ان کی انڈسٹری ہے، کیونکہ ایک ممبر کے پیچھے اوسطاً 500 سے 1000 خاندان ہیں. ان کی فیکٹری میں کسی کے 5000 لوگ کام کر رہے ہیں، کسی کے 50 لوگ ان کے دکان پہ کام کر رہے ہیں، 10 لوگ. تو ان خاندانوں کی بھی آج ہم سوچ رہے ہیں. اس ایم او یو کے تحت ہم اپنا فوکل پرسن اپوائنٹ کریں گے، اور ادھر سے لاہور چیمبر کا فوکل پرسن طارق اپوائنٹ کریں گے. وہ فوکل پرسن یہاں پہ ہم ایک ڈیسک لگائیں گے، اور صرف کرونا نہیں، کسی بھی ویکسینیشن کی ان کو ضرورت ہے، فلو کی یا نمونیا کی، یا کوئی خدا نہ خواستہ اور بھی وبا آتی ہے، تو وی ول بی دیئر. ہمیں دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا. طارق
شاید فیڈریشن میں چلا جائے یا کہیں چلا جائے، میں نہیں وائس چانسلر ہوں، لیکن یہ ایک ہم رابطہ کر کے جائیں گے اور اس کو سسٹینیبل بنائیں گے، تاکہ جتنے بھی چیمبر کے شاید ان کے جو ممبرس ہیں ان کو تو ضرورت نہیں ہے، وہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہے، لیکن ان کے پیچھے جو فیملیز ہیں ہم اس کا بھی سوچ رہے ہیں. تو یہ ایم او یو کے تحت ان کو ہم پورے کا پورا فیسیلیٹیٹ کریں گے ہیلتھ کیئر کا، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو چاہے پبلک سیکٹر میں ہو. تو یہ سب سے امپورٹنٹ اس کا آنسر ہے. ابھی جو ہم ویکسینیشن کے لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ یو ایچ ایس نے اس پینڈیمک میں کوئی 39 ٹرائلز کیے ہیں، چاہے وہ ٹریٹمنٹ کے ٹرائلز ہیں جیسے ہائیڈروکسی کلوروکوین، ایزتھرومائسین اور سلیٹاموبر. پروٹیکٹ ٹرائل ہے ہمارا جو پبلش بھی ہو چکا ہے، اور پاکستان رینڈمائز آؤٹ کم کلینکل ٹرائل ان کرونا وائرس ٹریٹمنٹ. اور اس قسم کے ہم کولچیسین پہ، نفیموسٹیٹ پہ بہت سارے ٹرائلز کر رہے ہیں اس وقت. تو اس لیے کرونا میں میرا خیال ہے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز یہ اب دوسرا ٹرائل ویکسین کا کر رہی ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس 3 لائنڈ اپ ہیں ٹرائلز. اور یہ وہ ویکسین ہے جس کی این ہوئی کی بات کریں، ZF2001 جو طارق کو بھی لگی، یہ 3 ڈوز ویکسین ہے، اور یہ الحمدللہ ون آف دی بیسٹ ویکسین ہیں. اور یہ سیل بیسڈ ویکسین ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک سیل کو پلیٹ فارم کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے اس کو بنانے کے لیے. اس لیے ایبسلیوٹلی 100% سیف فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو. ایک ایکٹیو وائرس کو نہیں لیا گیا، اس کو نہیں انٹر کیا گیا آپ کی باڈی میں کہ آپ اینٹی باڈیز بنائیں. وائرس کے ایک سب یونٹ کو، ایک پورشن کو لیا گیا ہے، ایک اس کے بالکل چھوٹے سے حصے کو لیا گیا ہے. اور یہ ویکسین آپ کی موسٹ لائکلی 90% چانس ہے، 95% کہ وہ مؤثر رہے گی، ایون یہ وائرس میوٹیٹ ہو گئی یا اپنی ویریشن بھی اس میں آ گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس وائرس کے ذریعے ٹارگٹ نہیں کر رہے وائرس کو، ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کے اٹیچمنٹ سسٹم آپ کی باڈی سے، جو کہ جب یہ وائرس آپ کے سانس کے ذریعے خدا نہ خواستہ اندر جاتی ہے تو یہ ACE2 ریسیپٹرز ہیں آپ کے پھیپھڑے میں جس کو یہ اٹیچ ہوتی ہے. اور اس کے اٹیچ ہونے کے لیے جو وائرس کی آپ فوٹو دیکھتے ہوں گے، اس کے اوپر کانٹے ہیں، اسٹڈز بنے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے اس نے ہونا ہے، جس کو ہم اسپائکس کہتے ہیں. تو وہ اسپائکس بنی ہوئی ہیں گلائکوپروٹین ایس کی ایس. تو ہم یہ اس وائرس کے ذریعے آپ صرف ایس اینٹی باڈیز بناتے ہیں، وائرس وہ نہیں ٹچ کرتے. تو جب ایس اینٹی باڈیز بن جائیں گی تو یہ وائرس آپ کو اٹیچ نہیں ہو پائے گی، تو آپ کو پروٹیکٹ کرے گی. اس سے پہلے ہم کنسینو کا ٹرائل کر چکے ہیں، جو ایک اور بہت اچھی ویکسین ہے، جو سنگل ڈوز ویکسین ہے. اس میں 18,000 لوگوں کا ٹرائل کیا تھا، اور الحمدللہ اس ٹرائل میں ہمیں یہ شو ہوا تھا کہ پاکستانی سامت میں ویکسین اللہ کی کرم سے بہت اچھی ٹالریٹ ہوتی ہے. کوئی ایسا سیریس ایڈورس ایونٹ 18,000 لوگوں میں نہیں ہوا. کسی کی ڈیتھ نہیں ہوئی ویکسین لگانے کی وجہ سے، کسی کو اینافیلیکسس نہیں ہوا، کسی کو ہاسپٹلائزیشن نہیں کرنا پڑا. پروٹیکشن اس نے 100% پروٹیکٹ کیا ہے سیریس ڈیزیز سے، یعنی کہ جو سیریس بیماری ہے وہ کسی میں بھی نہیں ہوئی جس کو ویکسین لگی ہے وہی. اور تقریباً 77% لوگوں کو وائرس اٹیچ ہی نہیں ہو پائی. تو یہ بہت ہی خوشائن چیز ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو این ہوئی کی جو ZF2001 ویکسین ہے، یہ اس سے بہت بہتر ہوگی، جو میرا پرسیپشن ہے ایز اے ڈاکٹر، ایز اے سائنسدان، کیونکہ یہ اس کی امیون جو بوسٹنگ ہے وہ زیادہ ہے وتھ 3 ڈوزز، اور یہ فری آف کاسٹ ہوگی. اور ہم ابھی جو ایم او یو کے بعد فوکل پرسن لگائیں گے. اس فوکل پرسن کے ذریعے ہمارے فوکل پرسن ساتھ آئے ہوئے ہیں ڈاکٹر شاہنور. تو یہ کووڈ اور نو کووڈ ہم آپ کے ہیلتھ کا بیڑا اٹھائیں گے. اور اس ایم او یو کے تحت کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے بزنس مین الحمدللہ بہت قابل بزنس مین ہیں، اور وہ اتنے مصروف ہوتے ہیں اپنے کاموں میں کہ ان کو اپنی دیکھ بھال کا وقت نہیں ملتا. ان میں رسک فیکٹر بہت زیادہ ہوتے ہیں، اکثر وہ موٹے ہوتے ہیں، اکثر ان میں سے اسموک بھی کرتے ہیں، اکثر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے یا ہارٹ کی بیماری ہے. تو ہم یہاں پہ ایک سیریز آف اویئرنیس لیکچرز بھی کریں گے کہ جہاں پہ ہم بتائیں گے کہ ہیلدی لائف اسٹائل، تاکہ اللہ کرے کہ یہ ہمارے بہت قیمتی اثاثہ ہیں ہماری اکانومی کے لیے، ان کو ریئلی ہم پروٹیکٹ کر سکیں کہ تاکہ وہ بیماری ان میں ہوں ہی نہ، چاہے شوگر ہے چاہے بلڈ پریشر ہے. ابھی ہماری اسٹڈی ہوئی تھی کہ پاکستان میں
50 سال کی عمر میں ہر دوسرے پاکستانی کو بلڈ پریشر ہے. یہ علیحدہ چیز ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے 50% کو کہ اس کو ہے یا نہیں ہے. اس کو تب پتہ چلتا ہے جب خدا نہ خواستہ فالج ہو جاتا ہے یا اس کا گردہ فیل ہو جاتا ہے یا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. تو اس لیے ہم پریونشن کی سائڈ پہ بھی بہت زیادہ ان کے ساتھ مل کے کام کرنے والے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو, ان کے ممبرس کو, ان کی فیملیز کو, پھر ان کے امپلائیز کو اس طرح ہم کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا سکیں گے. اور آج یہ جو رشتے کا ہم ایک ادھر شروعات ہیں, اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ ہمارے دین میں ہے کہ جس نے ایک زندگی بچائی اس نے انسانیت بچائی. آج ہم اس لیے یہاں آئے ہیں کہ شاید ہم کئی درجنوں اور ہزاروں زندگیاں بچا سکیں. نیت ہماری یہی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے, اللہ تعالیٰ اس کو برکت ڈالے. اور میرا خیال ہے یہی کام ہے کہ اداروں کو مل کے کام کرنا چاہیے. جہاں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں کریں گے, جہاں یہ کریں گے. ان سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, یہ تو یہ چیزیں ہیں جو UHS نے کرنی ہیں. UHS بہت زیادہ پیشنٹ سینٹرڈ ہے کہ مریض کے لیے کیا بہتری ہے. اسٹوڈنٹس تو ہے ہی ہیں, لیکن ہمارے فوکس مریض پہ ہونا چاہیے. اچھے ڈاکٹر بنانے پہ, اچھی نرسز, اچھے پیرامیڈیکل, تاکہ بہتر علاج ہو. تو UHS کے بہت ساری ایسی ایجادات ہیں جو UHS کے بس میں نہیں ہے کہ ان کو کمرشلائز کر سکے. ہمارا ایک دفتر ہے اور ایک کا آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن. اس میں ہم ان سے یہ مدد لینا چاہیں گے کہ یہ ان کو ادھر فیئر کیا کریں, ایک فیئر کریں جو یونیورسٹیز بشمول UHS تمام یونیورسٹیز نے جو انوویشنز کی ہیں جن کو اپ اسکیل کرنا ہے انڈسٹریل اسکیل پہ, تاکہ ہم جو فارن ایکسچینج کو بچا سکیں. تو ہماری بہت ساری ادویات ایسی ہیں, بایو ٹیکنالوجی کی پروڈکٹس ایسی ہیں جن کو آرٹیفیشیل اسکن ہے فار ایگزامپل جو $900 کی آتی ہے 1 انچ, تو ہم اس کو 750 روپے میں بنا بیٹھے ہیں جو برن کے پیشنٹس میں استعمال ہو سکتی ہے. لیکن اپ اسکیل کرنا ہمارا کام نہیں ہے, وہ بزنس مین کا کام ہے, نہ گورنمنٹ کا کام ہے. تو اس لیے وہاں پہ یہ ظاہر ہے ہم ان کی طرف دیکھیں گے کہ یہ یہاں پہ فیئرز کریں, یہاں پہ ہم اپنے بتائیں بزنس مینوں کو کہ یہ پروجیکٹ ہے, تاکہ وہ انویسٹمنٹ کریں. اور جو ہم سارا انحصار فارماسیوٹیکل میں اور بایو ٹیکنالوجی پروڈکٹس پہ امپورٹ پہ کر رہے ہیں وہ ہم یہاں پہ نہیں شروع کریں. تو میں بہت ونس اگین شکر گزار ہوں طارق کا اور اس کی ٹیم کا. اور میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے کہ آج یہ جو لینڈ مارک قسم کا ہم MOU سائن کر رہے ہیں بٹوین اکیڈمیا اینڈ انڈسٹری, یہ بڑھ کے ایک تناور درخت بنے تاکہ ملک کو فائدہ ہو اور ہمارے پیشنٹ